السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج پولیس نے دیپالپور میں کارروائی کی اور شفقت کو حراست میں لے لیا، جس نے پنجاب حکومت کے مطابق اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور ابھی بھی اس موٹر وے کیس سے منسلک جو ہے ناظرین بہت سارے سوالات ہیں۔ حکومت کیسے یقین سے کہہ سکتی ہے کہ وہ ملزمان کو پکڑ چکی ہے، چونکہ ابھی بھی ایک جو ملزم ہے وہ فرار ہے؟ کیا متاثرہ خاتون نے اس کی شناخت کی ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پر قومی بحث اس طرف موڑ دی گئی ہے کہ ملزمان کو کس قسم کی سزا ملنی چاہیے۔ بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں صرف 10% ریپ کیسز یا اس سے بھی کم 2% تعداد میں اپنی منطقی انجام تک پہنچ پاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ 74% کیسز میں مدعی خوف کی وجہ سے پیروی ہی نہیں کرتے۔ یہ جو سیریل ریپسٹ ہیں وہ سزا سے کیسے بچ پاتے ہیں؟ بیان بازی ہوتی ہے، پھر کیس میڈیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، متاثرہ خاندان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ملزم قانون کے شکنجے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر ہی یہی دیکھا ہے۔ مگر ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فیصل واڈا صاحب کو، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ وہ وفاقی وزیر برائے قدرتی وسائل ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ ملک احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ وہ شہباز شریف کے دور میں پنجاب حکومت کے ترجمان رہ چکے ہیں، ایک وکیل ہیں۔ ندا علی صاحبہ ایک وکیل ہیں اور آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا تشریف آوری کا۔ فیصل واڈا صاحب، ہم کیسے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں، مجرم ہیں جو ہم نے پکڑے ہیں، جس طرح شفقت ہمیں بتایا جاتے ایک پکڑے گئے ہیں، عابد علی تو ابھی بھی فرار ہے، کہ یہی وہ سسپیکٹس ہیں؟ کیا ان کی پریڈ ہوئی ہے؟ کیا ان کی شناخت کی گئی ہے؟ اور وہ جو خاتون ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہی ملزم ہے؟ بہت شکریہ منیز صاحب۔ دیکھیں، آپ کا سوال ویلڈ ہے اور انفارچونیٹ بھی ہے۔ انفارچونیٹ اس لیے کہ ہمارے ملک کا نظام اس حد تک جا چکا ہے کہ ہمیں یہ سوال کرنے پڑے۔ ہمارا کانفیڈنس ہی نہیں ہے اپنے سسٹم کے اوپر، جدھر ہمیں یہی نہیں پتہ کہ یہ سچ بھی ہے یا یہ اصلی مجرم ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میجورٹی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پکڑا کیا کس نے تھا، پکڑ کسی کو لیا، سزا کسی کو ہوگی، اور ایسی بہت سارے مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میرے پاس اس کی اطلاعات نہیں ہے کہ پریڈ ہوئی ہے اور جو خاتون اس چیز سے گزری ہیں انہوں نے اس کی شناخت کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن میرا منیز صاحب اس سزا سے پہلے ایک جو سب سے بڑا انفارچونیٹ حصہ ہے دل دہلانے والا، وہ یہ کہ جو ہمارا جو نظام بن گیا ہے اور جو ہمارا کلچر ہے اور جو ہماری سوسائٹی ہے، معاشرے میں جس کو ہم رہتے ہیں، وہاں ایک تو ظلم ان کے ساتھ تب ہوتا ہے جب ان کے ساتھ یہ بربریت ہوتی ہے، یہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ ایسا انسیڈنٹ، ریپ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم ایوری سیکنڈ ایوری منٹ اس عورت کو ہم ادروائز ریپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سسٹم کے اندر دباؤ جو ہوتا ہے صرف سوسائٹی سے نہیں پڑتا، خاندان والوں سے بھی پڑتا ہے۔ میں بھی اس پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ اطلاعات ہیں مجھے، آئی وڈ ناٹ بی اسپیسیفک بٹ آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات میری۔ دیکھیں، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم عورت جس کو ہم ماں کہتے ہیں، تو ہم ماں ہیں ہمارے پاس عورت کے روپ میں، تو ہم اس دنیا میں ہیں۔ اور ہم اب اپنی ماں کی بچانے کی بات اگر کریں، اگر ہم اپنی ماں کو فوکس کر کے دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو آپ نے کہا کہ فیملیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان لوز ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہسبینڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے، میرے خیال سے اگر اس انسیڈنٹس کو دیکھ لیں آپ، یہ جو ہائی وے والا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میرے خیال سے وہ جس مصیبت سے گزری ہے بہن ہماری، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ عظیم ماں باپ ہے جس کی یہ اولاد ہے، وہ عظیم خاوند ہے جس کی یہ بیوی ہے، وہ عظیم بچے ہیں جس کی ماں ہے۔ کیونکہ اس کا اگر ڈیلیما اور سچویشن اگر آپ پتہ کریں تو اس میں یہ تھا کہ جب وہ بھاگ رہی تھی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، تو اس کے بچوں کو پکڑ کے اس کے اوپر گن رکھی گئی ٹو گیٹ ہر کنسینٹ۔ تو اس نے سرنڈر اگر کیا ہے تو وہ ان بچوں کے لیے کیا، اس ممتا کے لیے کیا ہے۔ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ خدشہ کیا ہے؟ میری اطلاعات بھی کچھ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کی ریزسٹنس کو بریک کرنے کے لیے اس کے بچوں کے اوپر گن پوائنٹ کیا، اور ٹرن بائی ٹرن ہوا۔ پہلے جو ریپسٹ تھا اس نے گن پکڑی، پھر دوسرے نے گن پکڑی اور اس بچوں کو اسپاٹ کیا۔ تو ادھر بھی اس عورت نے یہ بتایا دنیا کو، جو فخر کی چیز ہے ایز اے بھائی، اگر میں سوچوں کہ اس عورت نے اپنی سرنڈر کیا تو کتنی عظیم عورت ہوگی۔ اس کے لیے بہت آسان تھا، وہ بھاگ جاتی۔ مگر مائیں ایسے ہی کرتی ہیں فیصل واڈا صاحب۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ ندا علی صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ آپ نے لاتعداد کیسز ایسی عورتوں کے کیے ہیں جو جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں،
پھر وہ عدالت میں جاتی ہیں, عدالت سے پہلے وہ کچہری میں جاتی ہیں, ان کو کیا کیا چیلنجز درپیش آتے ہیں, آپ ذرا بتائیے. دیکھیں, سب سے پہلے جس طرح یہ خود انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آفیشیل بیٹھ کے یہ اکنالج کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جینڈر سینسٹائزیشن کی کتنی کمی ہے. اس کے بعد جب ہم ایکچولی گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کیسز میں, تو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے, ایک نہ وکٹم پروٹیکشن ہوتی ہے نہ وٹنس پروٹیکشن ہوتی ہے. اور جو ہمارے محافظ ہیں, مطلب جیسا پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, وہی سب سے زیادہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نہ ہمارے سپورٹیو ہوتے ہیں کاز کے لیے. اور ایک ایف آئی آر کٹوانا یا کمپلینٹ ہی فائل کرنا ایک بڑا سا مہم بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ایک پہلا سٹیپ ہے, پھر آگے عدالت کے اور زیادہ سٹیپس آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہاسٹائل ٹیریٹری ہے جہاں پہ وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیسز کو ہم فیس کرتے ہیں اور موسٹلی لوز بھی کرتے ہیں بیکاز آف مینی شارٹ کمنگز ان آ لیگل سسٹم. مگر ڈی این اے کے بارے میں بتائیں, چونکہ ابھی بھی اگر آپ نے ریپ پروف کرنا ہے تو وہ کیا پولیس والوں کو کرنا چاہیے جس سے وہ اپنے شواہد اکٹھے کر لیں, اور وہاں پہ کیسے پولیس والے فیل ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو میرا ایکسپیرینس ہے ان سارے کیسز میں, ہمارے سارے جتنے بھی انڈر ایج ریپ کیسز ہوں یا کوئی بھی وائلنس اگینسٹ ویمن اور نوعیت کے کیسز ہوں, وہ سارے اس جگہ جا کے فیل ہوتے ہیں کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ پہلے ہی اکنامکلی مارجنلائزڈ ہوتا ہے یا اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. تو پولیس کا ایک یہ جو تھانہ کلچر بنا ہوا ہے جس میں وہ کبھی ویک انسان کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ انفلوئنشیل کا دیں گے, وہاں سے ہی انٹیمیڈیشن شروع ہو جاتی ہے. اب آپ نے خود سنا ہوگا کہ ریپ نان کمپاؤنڈیبل ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں یہ گنجائش نہیں ہے. یعنی ریپ کے اندر صلح کی کوئی شک نہیں ہے, نہ اسلامک لا کے اندر نہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر, ٹھیک؟ بالکل بھی نہیں. لیکن آپ کوئی نیوز رپورٹ اٹھا لیں یا کئی کیسز آپ نے سنے ہوں گے جس میں صلح ہو جاتی ہے, وہ صلح قانونی نہیں ہے. وہ پولیس آپ کو ایک کوشن ہے پولیس کی, وہ آپ کو کہتی ہے جی کہ آپ کا تو کیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ میں تو ایویڈنس نہیں ہے, تو آپ یہ لے لیں پیسے. جو بہت غریب ہوں گے وہ پیسے لے لیں گے, کئی لوگ عزت دار ہوں گے وہ پیسے نہیں لیں گے, وہ اپنی عزت کے مارے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ایک تو پہلے اسٹگما اور شیم اتنا اٹیچڈ ہوتا ہے سیکشول افینسز پہ, اوپر سے آپ کی ایک جو پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی اور بلکہ آپ کو واقعی مجرموں کی طرح, بالکل صحیح انہوں نے کہا, مجرموں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. تو ہمارے تو جتنے کیسز ہیں وہ پہلے پولیس انویسٹیگیشن کی وجہ سے مار کھاتے ہیں, پھر ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے کھاتے ہیں, اور جب تک معاملہ جوڈیشری کے پاس جاتا ہے تو ہم ان کو بلیم ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے گندے فوائد اور اتنی گندی انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس پہ کنوکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو پولیس ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ بہت ضروری ہے. ملک احمد صاحب, آپ کی حکومت رہی پنجاب کے اندر, 1 دہائی سے زیادہ حکومت آپ کی رہی. ڈی این اے ٹیسٹنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ریسنٹلی پاکستان کے اندر آیا, مگر آج بھی 2 فنگر ٹیسٹ ہوتا ہے ریپ کیسز کے اندر پاکستان کے اندر. حیرت کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ جو ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو میڈیکل لیگل آفیسرز چاہیے. میری اطلاعات کے مطابق نہ پنجاب میں, نہ خیبر پختونخوا میں, نہ سندھ میں, نہ بلوچستان میں اتنے میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں کہ وہ اگر ایک عورت آئے اور یہ شکایت کرے کہ میرے سے جنسی زیادتی ہوئی ہے کہ وہ اویلیبل ہوں ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے. ایم آئی کریکٹ؟ شکریہ منیزہ. دیکھیں, ڈی این اے ٹیسٹنگ کی جو فیسلٹی ہے وہ آبویسلی ایک بڑی سائنٹیفکلی بیسڈ ٹیسٹنگ ہے, تو اس میں کچھ ایکسپرٹیز کا فقدان ہے. یس, دس از این آنیسٹ ایڈمیشن. اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے تو وہ پہلے سم ہاؤ پنجاب یونیورسٹی کے ایک پریمیسز میں تھی اور پھر اس کے بعد پنجاب فورینزک سائنس لیب کے اندر ہے, اینڈ دیٹس اٹ, پیریڈ. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈی این اے کی کہیں پر بھی, ابھی ریسنٹلی ہمیں کراچی میں ہم نے وہ ایئر کریش کے ٹائم پہ جو کیا دیکھا آپ کے سامنے, تو وہاں پر ہمیں ایک دقت آئی اور پھر وہ ساری ڈی این اے کو پھر فورینزک سائنس لیب پہ بھیجنی پڑی. اب فورینزک سائنس لیب جو ہے وہ ہمارے آلموسٹ 36 ڈسٹرکٹس پنجاب کے اور پھر کے پی کا بھی اور سندھ کا بھی, جتنی بھی ٹیسٹنگ وہاں پر آتی ہے, دے ڈونٹ ریفیوز, بٹ obviously there is a number, وہ اپنے سیریل کے مطابق چلتی ہیں. یعنی کہ وہ آفیسر اویلیبل ہی نہیں جو ڈی این اے ٹیسٹنگ کرے اس کیس کے اندر, جو بڑی آپ کے لحاظ سے, چونکہ آپ بھی وکیل ہیں, کتنی ضروری ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ؟
ایک کلپریٹ تک پہنچنے کے لیے؟ It is not about an officer who can test the DNA, it is about the facility where you can conduct the DNA. یہ تو ایک میڈیکل لیگل کی وہ چیز ہے جس کی ایکسپرٹیز ابھی ساؤتھ ایشیا میں، پورے ساؤتھ ایشیا میں کمپیریٹیولی بہت کم ہے. یہ ڈیولپ کرنی پڑے گی اور ٹائم لگے گا. اچھا، پرابلم جو ندا بات کر رہی تھی وہ درست ہے کہ معافی ہو جاتی ہے. وہ معافی پولیس والے اس میں منسلک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ معاملہ ہی رفع دفع کر دیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں منیز جی، میں آپ کی بحث کا ایک وہ تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ میں جی ایکچولی یہ جو انسیڈنٹ یہ ہوا ہے موٹر وے پہ، جی آنیسٹلی اسپیکنگ، ایک تو وہ کرمنل بیہیویئر ہے جو ان کلپریٹس نے کیا، اور ایک اس کے بعد ہماری رسپانس ہے جو ہم نے دی. اچھا، ایک رسپانس تو وہ ہے جو سول سوسائٹی دے رہی ہے، اور ایک رسپانس وہ ہے جو پولیس آفیشلز کی، یا جیسے ابھی فیصل آپ سے بات کر رہے ہیں، ایک یہ دے رہے ہیں. اچھا، فیصل کی رسپانس ایک الٹیمیٹ ایکسپریشن آف اینگر ہے. فیصل غصے میں ہے. فیصل ایز اے فیڈرل منسٹر یہ چاہتا ہے کہ یہ مجرم جو ہے اس کو اتنی کڑی سزا ملے کہ یہ آنے والی نسلوں تک ایک مثال بنا دیا جائے. دس از واٹ فیصلز ہول ڈیبیٹ آئی کین کنسٹرو ایز. جس دن واقعہ ہوا میں نے اس دن میں ان کو سنا. جی بالکل، وہ یہ موقف رکھتے ہیں. جی ایگزیکٹلی، ایک یہ موقف رکھتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب وفاقی حکومت کے کوئی وزراء یا کوئی پروونشل کیبنٹ کے کوئی وزراء یا کوئی گورنمنٹ کے ذمہ داران جب بات کرتے ہیں تو وہ نارملی حکومت کی بات لی جاتی ہے. اچھا، حکومت کا ایکسپریشن آف اینگر نہیں ہوتا. حکومت کی ایک افیکٹو یا پولیسنگ افیکٹو ہو سکتی ہے، یا ان کی پروسیکیوشن افیکٹو ہو سکتی ہے، یا ان کی ٹرائل افیکٹو ہو سکتی ہے، اور مروجہ قانون کے مطابق اس کی سپیڈی ٹرائل دلا کے اس کو جو آپ کے ملک کا لا ہے. آفٹر این انسیڈنٹ، مجھے فیصل سے ایک ڈیو ٹو سم ریزن آئی ہیو اے سرٹن لائکنگ فار ہم، تو مجھے یہ لگتا ہے غالباً کہ ان کا یہ جو ایکسپریشن آف اینگر ہے یہ اس افیکٹونیس کو کہیں تھوڑا سا انڈر شیڈو کر رہا ہے. اچھا، ناؤ یہاں سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ ٹھیک آپ کی بات آ گئی. فیصل صاحب یہ کہنے کی آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ان سارے کرائمز کو روک سکتی اگر چاہے. جو غصہ ہے وہ اس کے باپ کا ہو سکتا ہے، اس کے خاوند کا ہو سکتا ہے، مگر حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیسی پالیسیز لانی ہے، یا جو پالیسیز آلریڈی بنی ہیں نافذ کیسے کرنی ہے تاکہ کوئی اور موٹر وے انسیڈنٹ نہ ہو. دیکھیں منیز صاحبہ، ملک احمد صاحب نے جو بات کی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں بات کی. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں گورنمنٹ اور وزیر یا ایم این اے سے پہلے ایک بیٹا ہوں، ایک باپ ہوں، اور ایک بھائی ہوں، اور ایک شوہر ہوں. جب میں ان سب کو ملا لیتا ہوں تو پہلے میری آئیڈینٹی وہ ہے. اس آئیڈینٹی میں آپ جواب لے رہا. دیکھیں میں ابھی یہاں پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، پولیس کس نے خراب کی، ڈی این اے ٹیسٹنگ، میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں. اب اگر ہم اس پہ چلے جائیں گے نا کہ پاس میں جیسے آپ نے کہا ڈی این اے ٹیسٹنگ لیبز نہیں ہے، ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے، پولیسنگ نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، جوڈیشل سسٹم نہیں ہے، معافی ہو جاتی ہے. معافی ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹلی، جب اس قانون میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ابھی ہم پاسٹ پہ ہٹ جاتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں جو آج ہو گیا ہے یہ واپس واقعہ نہ ہو. اس کو روکنے کے لیے ملک صاحب کی، آپ کی، میری، میڈیا کی، ہم سب کی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، قدم اٹھانے پڑیں گے ساتھ مل کر. اچھا، اب مجھے ایک جواب دیں. زینب قتل کیس اور زینب کے ساتھ زیادتی ملک احمد صاحب کی حکومت تھی تب ہوا. اس کے بعد زینب قتل کیس کے بعد اور اس کی ریپ کے بعد اور بچوں کا بھی ریپ ہوا، اسی علاقے کے اندر ہوا. اس کے مجرم کو پھانسی لگ گئی. اس سے پہلے اسی مجرم نے جس کو پھانسی لگی اس نے 12 کیسز اس کے احاطے میں تھے یا اس کی پلڑے میں آئے، جس کے اندر سے 6 کے اندر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ جو تھا وہ میچ ہو گیا. آج بھی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے. ہم پاس میں کیسے نہیں جا سکتے جب ہمارا پورا فیوچر اس سے منسلک ہے؟ آپ نے بالکل کہا. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اٹس ویری ایزی کہ ہم بلیم گیم میں چلے جائیں. میں کہوں جی میں تو 2 سال پہلے آیا ہوں، 35 سال سے آپ تھے. مجھے ابھی اس کو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں بنانا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے کچھ اچیو کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر. مگر حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں کیا حکومت دیکھ سکتی ہے کہ کہاں مسئلہ ہے؟ دیٹ از دی ریئل کوسچن. دیکھیں ایک مسئلہ اگر منیزہ صاحبہ 1 2 5 10 ہوتے نا، مسئلہ پورے معاشرے میں آ گیا ہے.
مسئلہ پورے سسٹم میں ہے, مسئلہ پوری قانونی ٹیم کے اندر ہے, لیجسلیشن کے اندر ہے, ہر چیز کے اندر مسئلہ ہے. اس کو آپ کو کلیکٹیولی کرنا ہوگا. شروعات تو کرنی پڑے گی. شروعات کر رہے ہیں نا, ہم بل لے کے آ رہے ہیں. اس بل کے اندر صرف سزاؤں کا تعین نہیں ہونا, اس میں آپ نے, ہم نے, سب نے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی نے جو ریلی نکالی, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس کو کور نہیں کیا گیا, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا ان ماں بہن بیٹیوں کو. یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ جو قانون آلریڈی بنے ہوئے ہیں آپ اسی کو نافذ کر لیں. دیکھیے پھر وہی بات ہے, اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے اوپر ندا علی میں آپ سے جو ہے جواب لوں گی, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, مگر جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت قانون ہے پاکستان کے اندر ایگزسٹنگ قانون, وہ اس وقت لاگو نہیں ہو سکتے چونکہ اس کے اندر لوپ ہولز بہت ہیں ریپ کے حوالے سے. اس کے اوپر بحث کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے فیصل واڈا صاحب کا یہ کہنا تھا جو اس وقت قانون ہے پاکستان کے اندر وہ ناکافی ہے, اس کے اندر لوپ ہولز ہیں, اور اگر ریپ کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے تو پھر ہمیں نئے قانون لانے پڑیں گے. ندا علی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو اس وقت قانون ہے ریپ وکٹمز کے لیے وہ کافی ہے؟ ایک منٹ ندا صاحب اگر ایک سیکنڈ مجھے دے دیں پلیز آپ. ایک اور چیز, کیونکہ آپ لوگ ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو قانون کے اندر جو تعین ہونا ہے اس کی بھی ٹائم لائن ہوگی. 2 ہفتے میں آپ نے کیس ڈیسائیڈ کیا, 2 ہفتے میں اپیل, 1 مہینے میں کریں. وہ آلریڈی ندا آپ کو بتائیں گی. جی ندا. ہاں جی, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ موٹر وے انسیڈنٹ کے بعد 7 ریپ اور رپورٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز کم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے. تو جو قانون تو پہلے ہی موجود ہے, بہت سارے ہمارے پاس قانون موجود ہے, بات امپلیمنٹیشن کی ہے. اب وائلنس کا جو یہ قانون ہے اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ فیلئر آف آ انسٹیٹیوشنز, جوڈیشل سسٹم, آ لیگل سسٹم. اب رات ہے جس کو آپ کرمنل جسٹس سسٹم کہتے ہیں. پہلے آپ پولیس سے شروع ہوئیں, جب تک پولیس کی ٹریننگ نہیں ہوگی, اگر چلیں آپ ان کو نہ بھی کہیں کہ وہ کسی مجرم کے ساتھ مل جاتے ہیں یا کوئی لینا دینا ہو جاتا ہے, آپ ایسی ایکیوزیشن نہ بھی لگائیں, تو دیر از اے ایکسٹریم پولیس فیلئر سب کیسز میں. تو پولیس ٹریننگ کی بہت سخت کمی ہے. وہ جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا ڈی این اے کا, وہ بڑا ضروری سوال ہے, لیکن وہ کورابریٹو ایویڈنس ہے. وہ آپ اس سے زیادہ پرائمری ایویڈنس ہوتی ہے جو کہ ایک وکٹم خود دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی شناخت ڈی این اے از ویری امپورٹنٹ, لیکن ہاں اور قسم کی وہ شناخت پریڈ اور کہہ دے کہ اس نے کیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ تو کیسز میں پولیس سائنٹیفک ایویڈنس کو ویسٹ کر دیتی ہے. ملزم کے کپڑے بھی ایک ایویڈنس ہوتے ہیں, وہ نہیں لیتے ہیں, ٹائم پہ میڈیکل نہیں کراتے, ریزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں میڈیکل کی بھی ایک ونڈو ہوتی ہے جس پہ وہ کرنا چاہیے, وہ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے. پھر اس میں انویسٹیگیشن میں اتنے زیادہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کنوکشن کے لیے کافی نہیں ہوتا. پھر آپ پروسیکیوشن ایک کرمنل جسٹس سسٹم کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. وہ ویک پروسیکیوشن جس نے اکیوزڈ کو ٹھہرانا ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہے یہ کرائم کمٹ, وہ بہت ویک ہوتی ہے. پھر آگے جوڈیشری کے پاس معاملہ تو اور جا کے کمزور پڑ جاتا ہے. تو ہمارے پاس قانون ہر چیز کا موجود ہے. یعنی کہ جب تک آپ کے پاس کیس آتا ہے تو اس کا سارا کچھ ہی بگڑا ہوا آتا ہے, وہ شواہد آپ کو کبھی ملتے ہی نہیں جس کے تحت آپ دھڑلے سے کورٹ میں جا سکتے ہیں اپنے وکٹم کے ساتھ. کہنے کا آپ کا یہ مقصد ہے. بالکل ملک صاحب جی. مگر یہ بتائیے کہ اس کیس کے اندر, بالخصوص اس کیس کے اندر, اگر جو خاتون ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور وہ آ کے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ نہیں آتی, تو پھر کیا کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں پہلے تو مجھے اس سارے پروسیس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ہر چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے جو کہ نان ایشو ہے, ٹھیک ہے جی. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو اگر کوئی سی سی ٹی وی کوریج ملی, یا ابھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مل گیا, اس نے کنفیس بھی کر دیا ہے, اٹ از آبویسلی پولیس کے سامنے کنفیشن ہوئی ہے, اس کی ایڈمیسیبلٹی بھی ڈاؤٹ فل ہے. دوسرا اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس عورت نے کہ جب تک اس کو آپ جیل نہیں بھیجیں گے, اس بندے کو پکڑ کے اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ نہیں کرائیں گے, اور وہ آئی وٹنس نہیں بنے گی کہ یہی بندہ تھا, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گی, وہ پرائمری وٹنس ہے. وہ تو ہوا نہیں. یہ سارے کو بائی پاس کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے 2 بندوں کو اریسٹ کرنے کا سوچ لیا, ایک ہو بھی کیا ہے, دوسرے کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اکیوزڈ ہے اور یہ کلپریٹ ہے. یعنی بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی موجود نہیں ہے. جی ملک صاحب. دیکھیے آپ کے پچھلے جب آپ نے مجھے موقع دیا تو میں نے جو فیصل سے بات کی تھی ایک افیکٹو پروسیکیوشن کی اور ایک افیکٹو انویسٹیگیشن کی, میں نے ان سے درخواست کی کہ
बहैसियत हुकूमत आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी देखिए इसकी जो अभी निदा बात कर रही है, इसकी एक बड़ी ही एक रिडिकुलस एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हैज़ अरिजन के एक सस्पेक्ट पकड़ा है आपने। अच्छा, वो सस्पेक्ट पकड़ने के बाद आपने उसकी फ़ोटो टीवी मीडिया पे वायरल कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर और आईजीपी दोनों ने बैठ के की और कहा जी कि हमने ये पकड़ा है। अब अगर उसकी क्रिमिनल की जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए या इन्वेस्टिगेशन दोनों के लिए सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी हो कि आपने उसकी शनाख्त परेड करनी है, आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि उस आदमी को पहले आप नोन टू द विक्टिम ना करें। यानी आप 6-7 लोग खड़े होंगे, उसमें से आप देखेंगे कि ये बंदा है, उसको पहचानेंगे। एक तो सीसीपीओ के कंडक्ट ने मुझे तो किसी मुझे तो थोड़ी बाइपोलर पर्सनालिटी लग रहे हैं कि वो लाहौर पुलिस को कैसे कमांड करेंगे। मुझे अच्छा ये बहुत सारे अहम सवाल हैं, बहुत सारे अहम सवाल हैं। देखिए जो वो बात कर रहे हैं वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि आपने एक तस्वीर भी शाया कर दी मगर आपको नहीं पता कि उस खातून ने अभी तक उनको आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, कहा है कि यही लोग हैं कि नहीं है। सो द क्वेश्चन इज़ कि वेयर आर यू गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि यही लोग हैं? क्या आपके पास सीसीटीवी फुटेज था? क्या खातून ने कोई नक्शा बनाया जिस तरह बाहर होता है वो बता देते हैं, नक्शा बना दिया जाता है? कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे? इनिशियल फाइंडिंग्स तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो स्केच बना था, परेड हुई नहीं है, वो नेचुरली जो लोग कंसर्न हैं वही आपको बता सकते हैं। अगर वो पब्लिकली क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो बातें अनफॉर्चुनेटली मैं अभी सोसाइटी में सुन रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, कोई भी ख़ानदान जो है वो बहुत ज़्यादा मॉरली उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा सामने आके इसको फेस करने के। आप किस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि यही वो लोग हैं? सवाल ये है। देखिए मुनीर साहब, इसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी हमने ली हुई है और बाकी तहकीकाती इदारे भी जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं वो भी इन प्लेस है, इन ऑर्डर हैं, एज अ टीम काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि अगर वो पब्लिकली आके एक परेड नहीं कर सकती तो अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप अदरवाइज भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं उनकी थ्रू सिस्टम्स, थ्रू फोन्स, थ्रू कंप्यूटर्स। तो अभी उसकी निटी-ग्रिटी का आपको नहीं मालूम? निटी-ग्रिटीज़ का तो मुझे नहीं पता एंड वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग निटी-ग्रिटीज़। मगर एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगी, चूंकि आज लाहौर के जो चीफ जस्टिस साहब हैं मोहम्मद कासिम खान जस्टिस, उन्होंने ये एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी फेडरल कैबिनेट को इस बात पे ऊपर अपॉलॉजी करनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जिस किस्म के सीसीपीओ ने रिमार्क्स दिए, और फिर कैबिनेट के कुछ मेंबरान ने उनका एक डिफेंस किया, उसका जवाब पेश किया। देखिए आपका बिलखुसूस देखिए ये तो एक किसी भी सेंसिबल आदमी के लिए बहुत ही इनसेंसिटिव बयान था, इररिस्पॉन्सिबल बयान था। आप मशवरे और सजेशंस तकलीफ़ में लोगों को जो होते हैं उनको पहले उनका अजाला करते हैं, उनकी मुश्किल आसान करते हैं, उनके मुजरों पकड़ते हैं, फिर आप ज़रूर मशवरे देते हैं, सजेशन देते हैं, दैट्स फाइन, बट नॉट एज प्राइमरी। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है ना कि इनसेंसिटिव था, इररिस्पॉन्सिबल था, हर्टिंग था, ह्यूमिलेटिंग था, इसको तो कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। एंड अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अपॉलॉजी करें तो उसमें किसी को शर्म भी नहीं होनी चाहिए। गलत चीज़ के ऊपर अपॉलॉजी करना हक बनता है और बड़े आदमी का काम ही होता है। तो आपको लगता है कि फेडरल कैबिनेट में जिन लोगों ने सीसीपीओ को डिफेंड किया या जवाब पेश किया उनकी स्टेटमेंट का, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए मुनीर साहब, मेरा ख्याल से ये करना का मसला नहीं है। इतना बड़ा कौमी सानिया और बाप माँ बहन बेटी का मामला है, इसमें अगर पूरी काबीना को मिलकर भी कलेक्टिवली माफ़ी मांगनी पड़ती है तो भी कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं होनी। फैसल साहब, आपने बात की कि हिम्मत होनी चाहिए हर इंसान के अंदर कि अगर उसके साथ ज़्यादती हुई तो वो खड़े होकर कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और उसकी फैमिली को भी हिम्मत होनी चाहिए। मैं आपको एक ख़ानदान की कहानी सुनानी चाहती हूँ। एक वालदा है, मज़दूर औरत है, उसकी 12 साल की बेटी के साथ रेप हुआ। रेप करने वाला एक पुलिस अफसर था। आज 2 साल हो गए, तकरीबन 3 साल हो गए हैं, वो फ़रार है और उसको अरेस्ट करने वाला कोई नहीं है। वो बहुत गरीब औरत है और उसने मुझे कहा कि अगर लड़के, मैं हमेशा मेरा एक ख्वाब था कि मेरा एक बेटा हो, मेरी 4 बेटियां हैं, मगर अगर लड़के ऐसा करते हैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आज लड़कियां हैं। आज वो औरत अपने बयान पे खड़ी हुई है, गरीब है मगर खड़ी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि आमना के ऊपर क्या बीती।
2.5 साल से 14 साल आमना अपने साथ होने वाली जिनसी ज्यादती के मुकदमे में इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। आमना की उम्र सिर्फ 12 साल थी जब वो इस दरिंदगी का बार बार शिकार बनी। ये मुकदमा ना तो मीडिया की जीनत बना और ना ही इस मुकदमे का किसी आला शख्सियत ने नोटिस किया। शायद इसकी वजह ये है कि जिनसी ज्यादती करने वाला एक पुलिस एहलकार है जो फरार है। आमना बेगम कोट शेखुपुरा की रिहायशी है, उसका वालिद फौत हो चुका है। वो और उनके खानदान के दूसरे लोग मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। उसने 2017 में एक पुलिस ऑफिसर अताउल्लाह खान जो यूसुफ पाक शादरा का रिहायशी है के घर में काम करना शुरू कर दिया। आमना मुल्ज़म अताउल्लाह खान के घर दिन रात काम करती थी। आमना 2018 को काम छोड़कर अपने माँ के घर आ गई। आमना ने अपनी माँ को बताया कि अताउल्लाह खान जब घर में कोई नहीं होता था तो पहले मेरे साथ छेड़खानी करता था और जिनसी तौर पर हरासा करता था और बाद में मौका पाकर ज्यादती करता था और बच्ची को डराता था कि अगर किसी को बताया तो वो जान से मार देगा। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨੱਸ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ 500 ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। पुलिस ने इस हवाले से अपने पेटी भाई की हिमायत की और उसके खिलाफ कमजोर केस पेश किया जिसकी वजह से मुल्ज़िम अदालत से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गया। इन तमाम हालात में माँ बेटी इंसाफ के हसूल के लिए न सिर्फ दर बदर की ठोकरें खा रही हैं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से दबाव का सामना भी कर रही हैं। इन तमाम हालात से दिल बर्दाश्ता होकर 14 साल आमना ने तेज़ाब पीकर खुदकुशी की भी कोशिश की। हमने अताउल्लाह के फरार होने से पहले उसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसके वकील ने किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से मना किया है। अब अताउल्लाह मफरूर है और अदालत की तरफ से उसके दायमी वारंट जारी हो चुके हैं लेकिन पुलिस अपने पेटी भाई को गिरफ्तार नहीं कर रही। निदा अली, ये केस आपके पास है, 2 साल हो गए हैं, मुल्जिम इस वक्त फरार है, क्यों नहीं पुलिस इसको पकड़ पाई? और फरार इस तरह है कि उसने अदालत को कहा है वो मुल्क से बाहर है लेकिन वो एंटी करप्शन का मुलाजिम है तो वो इधर ही है और उसने पुलिस को ही जो इस इन्वेस्टिगेशन का हैंडल कर रहा था उस पर फॉल्स एक्यूजेशन इल्ज़ाम लगा के उसने अपना नाम उसको ब्लैकमेल करके इन्वेस्टिगेशन से नाम निकाल लिया था। और अब 2 साल हो गए ये इधर ही फेरा है, ये पुलिस ऑफिसर है, एंटी करप्शन में है और आज के ये हालात हैं इन बच्चियों के कि इनको रीलोकेट हमें कराना पड़ रहा है। तीनों बच्चियां किसी किसी के घर रह रही हैं क्योंकि इनकी जान को ख़तरा है, वो इनको धमकियां भेजता है और एक जो बच्ची जो शादीशुदा है उसका खामन उसने उस पर फॉल्स पर्चे कटवा के उसको जेल में रखा हुआ है। तो ये तो इंसाफ का हाल है। अच्छा मलिक अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। देखिए इनकी वालदा आज भी खड़ी हुई हैं, कहती है आज भी मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, आज भी उम्मीद कर रही हैं। पब्लिक सेफ्टी कमीशन आपने बनाया था ताकि पुलिस वालों की एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो सके, कहाँ है आज पब्लिक सेफ्टी कमीशन? I have an honest admission to make that we didn't, हमसे तो नहीं बना और वो क्यों नहीं बना उसकी लंबी लिस्ट है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, इट्स अ फेलियर ऑन आवर पार्ट। बनना चाहिए था और ये ना बनाकर ज्यादती हुई, गलत हुआ। और ये अभी जो इस वक्त ये तमाशा बरपा है कि 6 IG और 4 CCPO और ये एक उनको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है तो इसी वजह से तो है। अगर पब्लिक सेफ्टी कमीशन हो तो फिर वो शायद ये मामला इधर ना आए, ये नहीं बना पाए, इतराफ कर रहे हैं कि जी हम नहीं बना पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है आज पंजाब के अंदर, क्यों ना जो कानून आपके पास हैं उसी को नाफिज कर लें, शुरुआत करें? मनीषा, मेरे ख्याल से इस पर बड़ी डिटेल डेप्थ में डिबेट हो रही है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बट ये जो भी आपने अपना दिखाया है पैकेज, इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि रेपिस्ट से बड़े ज़िम्मेदार और अल्टीमेट रेपिस्ट जो हैं वो इस निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं समेत हमारे। ये हमारा फेलियर है, इधर तक पहुँचाने वाली लेजिस्लेशन करने वाले हम हैं। वी हैव टू टेक दिस ब्लेम ऑन अस, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात असल में ये है कि अगर हमने यहाँ पे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो बयानात से आगे निकलना होगा। जो कानून नाफिज किए गए हैं उनको सही मायने में नाफिज करना होगा और
कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, हमें इसके ऊपर बहुत मज़ीद काम करना होगा, अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉल करना होगा, नहीं तो कई मोटरवे इंसिडेंट होंगे, कई आमना जो हैं उनकी इज़्ज़तें इस तरह या उनकी जान को इस तरह ख़तरा होगा और कोई उम्मीद उनके सामने उनको नज़र नहीं आएगी। आज पूरी कौम सियासतदानों की तरफ देख रही है और आप क्या करेंगे वो आने वाला कल बताएगा, मगर आज पूरी कौम की नज़र कम अज़ कम आपके ऊपर है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।